گاؤں میں ایک دیوانہ مشہور تھا جس کا نام افضل تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بچپن سے ہی عجیب تھا، مگر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے پچھواڑے میں موجود ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ اس درخت کے قریب جانے سے بھی کتراتے تھے کیونکہ افضل ہمیشہ وہاں کچھ سرگوشیاں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک نیا استاد گاؤں میں آیا۔ وہ کہانیوں اور قصے جمع کرنے کا شوقین تھا۔ اس نے افضل کے بارے میں سن کر فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو جان کر رہے گا۔ وہ افضل کے پاس گیا اور دوستانہ انداز میں اس سے بات چیت کرنے لگا۔ افضل بھائی، یہ درخت اتنا خاص کیوں ہے؟ استاد نے پوچھا۔ افضل نے پہلے تو اسے گھورا، پھر آہستہ سے بولا، یہ درخت میری کہانیوں کا ساتھی ہے۔ استاد حیران ہوا۔ کون سی کہانیاں؟ افضل نے آہستہ آہستہ بتایا کہ جب وہ بچہ تھا، اس کے والدین کا ایک خوفناک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ درخت وہی تھا جہاں اس نے اپنے والدین کے ساتھ آخری دن گزارا تھا۔ جب بھی اسے ان کی یاد آتی، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا۔ لیکن افضل بھائی، تمہارے والدین تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، استاد نے نرم لہجے میں کہا۔ افضل نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ کہا، ہاں، مگر اس درخت کے نیچے میں ان کی آوازیں سنتا ہوں، ان کی کہانیاں، ان کی باتیں، سب کچھ یہاں محفوظ ہے۔ استاد نے افضل کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ وہ سمجھ گیا کہ افضل کے لیے یہ درخت محض ایک درخت نہیں تھا، بلکہ اس کا دل تھا، جہاں اس نے اپنے والدین کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ استاد نے افضل کو اکیلا چھوڑ دیا اور گاؤں کے لوگوں کو بھی اس کا احترام کرنے کی تلقین کی۔ افضل کی کہانی ایک راز بن کر گاؤں میں مشہور ہو گئی، مگر اس راز کو کبھی کسی نے افشا نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کچھ کہانیاں صرف دل میں محفوظ رہتی ہیں اور وہی ان کا اصل مقام ہوتا ہے۔